بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اسے ہر غم سے نجات دلائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کرے اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کرے۔ دیور سے پردے کا حکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو موت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر ریاکاری یعنی دکھاوا اور خفیہ شہوت یعنی چھپے برے خیال کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت والے اپنے اوپر کے درجے کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت میں جو بھی داخل ہوگا اسے اس کا جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر نافرمانی کی ہوتی وہاں اسے جگہ ملتی تاکہ وہ اور زیادہ شکر کرے، اور جو بھی جہنم میں داخل ہوگا اسے اس کا جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر اچھے عمل کیے ہوتے تو وہاں جگہ ملتی تاکہ اس کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث ہو۔ جس دل میں کنجوسی ہے اس میں ایمان نہیں۔ بندے کے دل میں کبھی کنجوسی اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے یہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش وہ اپنے اہل و عیال اور مال کی قربانی دے کر وہ مجھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار دیکھ لے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ ظالموں کو ظلم کرتے ہوئے دیکھے اور اسے نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ شرابی کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شراب نوش کی اللہ تعالیٰ 40 رات تک اس سے خوش نہیں ہوگا۔ اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو کفر کی حالت میں مرے گا، اور اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اور اگر پھر شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کا پیپ پلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، آدمی کی اولاد سمے کو برا کہتی ہیں اور میں ہی سمے ہوں، میرے ہی ہاتھوں میں رات اور دن ہے۔ نفل روزے کے لیے شوہر کی اجازت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر کی غیر حاضری میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی عورت روزہ نہ رکھے سوائے رمضان کے، اور بغیر اس کی اجازت کے اس کی موجودگی میں کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بندے کا اللہ اکبر کہنا دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب اپنی بیوی کو پانی پلائے تو اسے اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کہے اور وہ کسی وجہ سے اس کا جواب نہ دے پائے تو فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں۔ جب کوئی آدمی اللہ سے مانگے تو زیادہ سے زیادہ مانگے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور فرمائے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم سب میں مجھے زیادہ محبت اس شخص سے ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ دنیا چاہنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کوئی دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جلد دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں، جس میں ایسے لوگ قیامت کے دن ذلت و رسوائی کے ساتھ ڈھکیل دیے جائیں گے۔ دنیا کی محبت حاصل کر کے اپنی آخرت برباد نہ کر۔ اے ابن آدم، رب کی محبت دل میں بسا کر کامیاب ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ کے معاف کرنے کی نشانی۔ اگر اللہ نے تمہیں آنسو دے دیا تو سمجھ جانا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ وہ ہر کسی کو آنسو نہیں دیتا، وہ اسی کو آنسو دیتا ہے جس کی دعا وہ قبول کرتا ہے اور جسے وہ معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔